ایک چیز کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ یہ بھی کرتی تھی کہ اپنے لیے یعنی ایسے ریسورسز اپنے پاس رکھتی تھیں، جیسے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو انہوں نے محبوب بھائی سے اسپیشلی کہہ کے ایک بائنڈنگ کروائی ہوئی تھی کہ یہ میرے پاس اکٹھی رہے. اور وہ ابھی پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ گاڑی پہ آتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں کہ اے نا کافی ہونا یعنی یہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، تھوڑا یعنی اس کا پرانا لگتا ہے. میں کئی جگہوں پہ ساتھ لے جاتی ہوں تو میں محبوب نو کہنا ہے کہ ذرا میں دوبارہ کروا دے نا. تو میں نے ایک دم سے کہا، میں نے کہا امی یہ والی جو ہے نا یہ مجھے دے دیجیے گا نا. تو کہتی ہیں اچھا تیرا دل کرتا ہے پڑھن تے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہ عمل کر سکیں. تو یہ ایک ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یعنی وہ چیزیں انہیں اپنی رینیو کرنے کی بھی تمنا رہتی تھی کہ جو وہ عمل کیا کرتی تھی. اچھا ان کے نا دراز میں نے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں کتابیں رکھ کے جائے، بخاری، فقہ القلوب، بھاری کتابیں. تو وہ کہتی تھی آپ اتنا بھاری بیگ اٹھا کے لے جاتی ہیں تو کچھ کتابیں ادھر ہی چھوڑ دیا کریں. نوٹس کی کاپیاں پڑی ہوئی تھی، لکھے ہوئے بھری ہوئی. اور قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں نے دیکھی تو وہ پرانی ہو چکی. میں نے کہا یا اللہ یہ اتنی پڑھی گئی ہے. یعنی کبھی میں نے کسی کی کتاب اس طرح پرانی نہیں دیکھی کہ وہ پڑھ کے پرانی ہو گئی ہو. تو تیمیہ کہتی ہے کہ جب میں رات کو وہ اذکار پڑھتی تھی، ان کی یہ دعائیں پڑھتی تھی، تو وہ ایک طرح سے رسپونڈ کرتی تھی، یعنی کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یعنی اگر انسان کو دعائیں پڑھنے کی عادت اور میننگ بھی پتا ہو تو ہی انسان ان کو پڑھ سکتا ہے. نکھت آپ بھی کچھ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امی کی بہت ساری باتیں تو الحمدللہ آپ کو پتہ چلی. میں ایک ایسے پہلو کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے وہ شوق اور رغبت دلاتی تھیں مستقل علم حاصل کرنے کے لیے، مستقل کام کرنے کے لیے، اور کس طرح سے اپنے کام پر جو مان ہوتا ہے نا انسان کو، ڈبوتا تو وہی مان ہے نا انسان کو، تو امی اس مان کو ختم کرنے کے لیے کیسے کام کرتی تھیں. میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتی تھیں کہ جب آپ پیدا ہونے والی تھیں تو کوئی صاحب آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام بہت کرے گی. تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا سارے ہی لکھتے پڑھتے ہیں تو میں نے کون سا کوئی الگ لکھ پڑھ لینا ہے. اچھا ہم لوگ آپس میں بھی جب کام کرتے تھے تو میں جب ابتدا میں باجی آپ اور میں ہمارا تختیاں لکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا شاید یعنی کہ یہی لکھنے پڑھنے کا کام ہوگا. تو ہم خوب تختیاں لکھنا شروع ہو گئے اور خوب اچھی طرح اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کام کیا. تو مجھے لگا کہ شاید یعنی یہی کام ہے. لیکن جب میں بڑی ہوئی تو وہ مجھے کبھی یہ میسج دینے سے نہیں رکتی تھی کہ دیکھو میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم نے کافی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے. تو یعنی وہ انتظار میں انہوں نے مجھے لگا دیا کہ اچھا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ کچھ ایسا کام کرو. ریلی مجھے امی کی یہ بات اتنی یاد رہتی تھی کہ میں نے امی کی بات کی وجہ سے اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. لکھتی تھی ایک یہ بات تھی. پھر میں ایسے لوگوں کے پاس خاص طور پر جاتی تھی جو لوگ زیادہ لکھنے کی یعنی انہیں مہارت بھی تھی اور بہت جن کا زندگیوں پر اثر بھی تھا. بنت الاسلام کے پاس میں گئی ملنے کے لیے اور امی کی وجہ سے کہ امی مجھے موٹیویٹ کرتی تھی. بنت الاسلام کے پاس میں گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی پیاری کتابیں لکھی ہیں، ہم انہیں پڑھ کر اتنا زیادہ اچھا ہم پر اثر ہوتا ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی اور اسی طرح زبان کی حفاظت اور بہت ساری پیاری پیاری کتابیں. اچھی بہت لگتی تھی، سادگی بہت تھی ان کی طرز بیان میں اور لکھنے میں. لاہور کالج یونیورسٹی ہے جو اس کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی. میں لاہور کالج یونیورسٹی میں بھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئی. ایک دفعہ ایسا ہوا میں ان کے گھر ان کے ملنے کے لیے گئی تو مجھے کہتی ہیں کہ بہت شوق ہے، دل چاہتا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے. میں یوں کرتی ہوں کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہوتا، میں کھانا بناؤں کچھ کروں تو میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بورڈ رکھا ہوا ہے اپنے پاس. تو میں اس کے اوپر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے نا میں اس کے اوپر لکھ لیتی ہوں. باجی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بچپن میں وہ ٹیبل کیلنڈرز بنائے ہوتے تھے اور ہم جو بات بھی پڑھتے تھے ایک تو ابا جی ہمیں کہتے تھے کہ ڈائری ضرور لکھیں، اور اس کی وجہ سے بھی اور ٹیبل کیلنڈرز کی وجہ سے ہم یعنی اہم باتیں ضرور نوٹ کر لیتے تھے. اور پھر جب میں ان کے پاس گئی میں نے یہ سنا کہ یعنی آسانی تو اسی میں ہے کہ آپ کو جو بات ذہن میں آتی ہے اس کو نوٹ کر لو. تو میں نے بھی اسی طرح سے کلپ بورڈ بنا لیا
اور کلپ بورڈ نے مجھے بہت ہیلپ کیا. ریئلی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کلپ بورڈ میرے پاس موجود نہ ہو. اب بھی میری گاڑی میں کلپ بورڈ پڑا ہوا ہے تو مجھے فائزہ آتے ہوئے کہتی ہیں نانی جان اتنی بیمار ہے کلپ بورڈ کس وجہ سے لے کے جا رہی ہیں نا, کہ آپ ادھر جا کے تو بیمار کی تیمارداری کریں گی, کلپ بورڈ پہ کچھ لکھیں گی. میں نے کہا اگر وہ نہ ہو تو مجھے ذرا میرا دل گھبراتا ہے. یعنی بڑوں کو دیکھ کے پھر انسان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے ہر دفعہ وہ پوچھتی تھی اچھا یہ بتاؤ اب کیا لکھا ہے, آج کل کیا لکھ رہی ہو, کیا کام کر رہی ہو. تو مجھے یہ ضرور کہتی تھی کہ بندے کو جو کام کرے اس پہ فخر کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ان کی بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ جیسے غبارے میں پن مار کے ہوا نکالتے ہیں نا, ہوا بھی ساتھ ہی نکال دیتی تھی. یہ تو موٹیویٹ بھی دونوں کا کام کبھی کسی چیز پہ پھولنے دیا ہی نہیں کہ جی. اور کل بھی مجھے یاد آ رہا تھا اور آج بھی یاد آ رہا ہے, میں اور باجی جب اکٹھے ہوتے تھے تو ہم کبھی کبھی کرامن کاتبین بنتے تھے. اور یعنی جو بات ہوتی تھی, ہم جو فرد گھر میں کچھ بول رہا ہوتا تھا اس کی باتیں بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے. اس قدر سب لوگ, سب بچے بہت پریشان ہوتے تھے کیونکہ ابا جی کہتے تھے ڈائری لکھے اور شام کو ہمیں یعنی دکھاؤ کیا لکھا ہے نا. سارے بچوں کی ساری باتیں کھل جانے کا خدشہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے. لیکن یہ کہ اس ڈائری لکھنے نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے. کل جب ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نیا سفر انہیں مبارک کرے. تو ہم نئے سفر کے لیے تیار کر رہے ہیں تو مجھے بار بار یہی بات یاد آتی تھی کہ اچھا میں جب چھوٹی تھی تو کس طرح سارے بہن بھائیوں کو ہم نے, آپ کو باجی یاد ہوگا رات میں امی ہمیں نہلانا شروع کرتی تھی اور ہم بہت سارے بہن بھائی تھے تو یعنی ایک کو نہلا کے بستر میں, دوسرا نہلایا بستر میں, تیسرا نہلایا بستر, اور مستقل یعنی ہم سب کی باریاں لگی ہوئی ہوتی تھیں. اور جب ہم بڑے ہو گئے پھر ہماری باریاں لگ گئی کہ ہم نہلوائیں. ہاں بالکل الحمدللہ. اور یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. اور میرے بال زیادہ گھنے تھے بچپن میں تو مجھے کہتی تھی میں نے تمہارے بال کاٹ دینے, نیچے سے کاٹوں کی بال کے تم نے بال جو ہے نا بہت زیادہ سیدھے کر کے رکھو, اور الجھے ہوئے بالوں کو پسند نہیں کرتی تھی. تو کل مجھے غسل کرواتے ہوئے یہی ہو رہا تھا جب میں مسلسل زکیہ بھی میرے ساتھ تھی, ساجدہ, ساری بہنیں ماشاءاللہ, بھانجیاں بھی لگی ہوئی تھی. تو میں سب کو کہہ رہی تھی ایک باؤل یعنی پانی کا ہی ڈال دو کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن میرے ذہن میں وہ یعنی میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی لیکن مجھے وہ بالکل ایک چھوٹا بیبی لگی نا, جیسے بیبی کو نہلاتے ہیں. تو غسل دیا تو مجھے یہی بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جب کرامن کاتبین انہیں اٹھائیں گے, ان کا اگلا سفر یعنی شروع ہو گیا, وہاں پر جب ملاقات ہوگی کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جسم پر, کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو. اللہ کا شکر ہے 4 دن. اور مجھے یاد ہے کہ میں نصرت عباسی کی خاص طور پر اور کوثر کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے غسل دیا. جی الحمدللہ. تو میں نصرت سے بھی کہوں گی کہ تھوڑی سی بات غسل کے حوالے سے کر لیں. تو بس یہی کہ جب چوٹیاں بھی کی تھی نا ان کی, تب بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بچپن میں جس طرح بال بناتی تھی, جیسے نہلاتی تھی. ماں باپ کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا. اور مجھے بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آتی تھی, ایک رات کا بدلہ بھی نہیں ہے جس نے اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروایا تھا. اور واقعی ہم ان کی ایک رات کا بدل بھی نہیں دے سکتے, ایک کام کا بدل بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بتایا نا نکت باجی نے, بالکل لگ رہا تھا کہ چھوٹا بیبی کو ہم نہلا رہے ہیں. اسی طرح فلفی اور اتنی آسانی سے غسل ہوا. کتنے ایک میں نے غسل دیے, میں نے اپنی زندگی میں اتنا آسان غسل کوئی نہیں دیکھا کہ جتنا آسانی سے ان کو غسل دیا. اور جیسے بتا رہی ہے نا کہ بال ان کو الجھے ہوئے نہیں پسند تھے, تو ان کی 3 چوٹیاں اتنی آسانی سے بن گئی. حالانکہ پچھلے 5 دن سے وہ بیمار بھی تھی, اتنی آسانی سے چوٹیاں بنی اور وہ ہم نے پیچھے ڈال دی. اور چہرہ بھی وہ کہتے ہیں نا نیو بورن بیبی کی طرح ہاتھ لگاؤ تو یوں ہی لگ رہا تھا ہمیں کہ کوئی نیو بورن بیبی ہے. وہ تو بہت پیار کرتی تھی سب سے, اور وہ میرے ساتھ مری بھی گئی تھی. اور پھر میں ان کو ہر وقت دعوت دیتی رہتی تھی, جب ملتی تھی تو کہہ رہی تھی چلوں گی. اور پھر ایک بات کہ رمضان میں ریسپشن پہ ایک بوٹل رکھی ہوئی تھی اور مجھے بچیوں نے بتایا ریسپشن سے کہ یہ استاذہ کی امی آپ کے لیے چھوڑ کے گئی ہے. پہلا ہی روزہ تھا تو وہ بادام کا شربت میرے لیے چھوڑ کے ادھر گئی تھی.
تو مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا کہ دیکھیں ان کو کیسے خیال آیا، اور وہ ادھر نام لکھا ہوا تو رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے. مریم کچھ کہنا چاہتی ہے. مریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نانی اماں کی میں پہلی نواسی ہوں. آئی واز اے فرسٹ گرینڈ چائلڈ. اور ماما جب گئی تھی پی ایچ ڈی کرنے تو ہمیں نانی اماں کے پاس چھوڑ کے گئی تھی. تو شی واز لائک آور مدر. اور 4 سال ان 3 بچوں کو ماشاءاللہ رکھا ہے انہوں نے. ابھی جیسے 12 بچوں کی بات ہو رہی تھی تو 3 ہم بھی تھے ساتھ. تو میں کہتی ہوں کہ جو تربیت انہوں نے ہمیں حیا کی اور ایک ماڈسٹی کی دی تھی، میں نے انہی سے سیکھی. اب یقین کریں کہ ابھی تک ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اگر ہم ہاف سلیوز پہن کے آ جائیں یا کوئی ایسے کپڑے کے پجامہ سی تھرو ہو، کی پایا تو فوراً احساس دلاتی تھی. اور اپنا حجاب کا تو میرا بھائی چھوٹا نا ان کو تنگ کرتا ہے، نانی اماں آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ابھی تک آپ نقاب کرتی ہیں، اتارنا آپ پہ فرض نہیں ہے. تو کہتے تو کی کہندا ہے میں تو کرا دی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کیسا محبت والا رشتہ ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ دا ہول لائف آئی سین ہر کہ شی واز ویری ماڈسٹ. اور نانا ابو کے ساتھ کتنی ادب کے ساتھ رہتی تھی. نانا ابو کے ساتھ ادب کے ساتھ رہتی تھی. اور جب نانا ابو کے آخری دن تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے راضی ہوں نا. تو یہ جملہ مجھے نانی اماں کا ابھی تک، میں نے کہا نانی اماں کتنی لکی ہیں آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو یہ کہہ دیا نا. اور اس کے بعد ان کی اتنی پروڈکٹیو لائف میں نے دیکھی. انہوں نے ہسبینڈ کا لاس کہ میں اب اکیلی ہوں کبھی اپنے اوپر طاری نہیں کیا. شی لیڈ اے ویری پروڈکٹیو لائف. جیسے آپ نے ابھی سب ان کا سنا کہ تہجد، میں نے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے ان کی تہجد نہیں مس ہوتے دیکھی. اور اس کے علاوہ آج کل کی لڑکیاں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اسپیشلی جو شارٹ شرٹس چلی ہیں. اور نہیں وہ جو کہہ رہے تھے لڑکیاں شوہر کے آگے بولتی ہیں، اور شوہر کے آگے ہاں کہتی ہیں ویکھو میں تو کدی نہیں آج تک بولیا، میں تو خاموشی نال جی کر کے سن لیندی سی. میں کہا بس نانی اماں آپ دعا کریں ہمیں بھی اللہ صبر دے نا. تو نانی اماں کا میرے ساتھ ایسے رشتہ تھا کہ وہ نا ہر چیز مجھ سے شیئر کرتی تھی. کہ جیسے ماما کا ٹریولنگ بہت تھی، میری دونوں بہنیں باہر تھیں تو ڈانٹنا بھی مجھے، سنانا بھی، تو آندھی نہیں. پھر اسکول کا کوئی کام ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو مجھے ڈانٹ پڑی ہوتی تھی یہ کام کیوں نہیں کرتی ہے. لیکن وہ ایسی ڈانٹ تھی کہ الہدا میں کہیں کچھ ہو تو مریم کی شاوت. لیکن مجھے کبھی میں نے مائنڈ نہیں کیا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا، میں اتنا ہنستی تھی ان کے آگے اور ان کو تسلی دینا. لاسٹ ویک جیسے میری خالہ بتائی تھی ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تو آئی اور بہت خوش ہوتی تھی جب ماما جاتی تھی اور میرے ہسبینڈ کی ٹریولنگ رہتی تو جب میں الہدا آتی تھی اتنی خوش ہوتی تھی کہ تو آ گئی نا تھی، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ چلو صبح کے وقت گھر میں کوئی ہے. تو آ کے بیٹھی تو مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو نا، کیونکہ ان کی ساس رات 9 بجے ان کو دفنایا تو کہتی ہیں راتی انہوں نے لے گئے کہ قبر راتی سی اکیلے چھڑ کے انہوں نے آ گئے. میں نے بہت قبر نہ ڈر لگتا ہے اور رونا شروع ہو گئی. اتنا قبر کو یاد کر کے روئی تو میں بھی ساتھ رو پڑی. میں کہ نانی اماں اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ثابت قدمی دینا. تو ایک دن لاسٹ فرائیڈے کی جیسے بات تو بتا رہی ہے میں نہیں آ سکی کیونکہ ہماری کلاس ہوتی ہے. تو کیوں نہیں آئی تو آج یہ میرا کوشش ہوتی تھی بریک ان کے ساتھ گزاروں. تو I would really miss وہ چیزیں جو میں ماما سے نہیں شیئر کر سکتی تھی نانی اماں کو شیئر ہر. آج یہ ہوا گھر میں، آج اس نے ایسے کیا، ماسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو اچھا بھی نصیحتیں کرتی تھی. اور لاسٹ شی ہیڈ کلیکٹڈ سم منی تو وہ بھی جانے سے پہلے انہوں نے اسکول کے لیے دے دیے. عمرہ کے لیے انہوں نے اکٹھے کیے تھے، وہ بھی اسکول کے لیے دے دیے کہ اسکول بلڈنگ میں دے دینا. اسکول جو بن رہا ہے تو اس کے لیے اور ان کا کہ نانی اماں آپ کے پیسے جو جمع ہے صدقہ کریں گی؟ تو کہتی ہاں. تو کہتے کہ کہاں دیں؟ اسکول کے لیے، اسکول بلڈنگ کے لیے دے دیں؟ تو کہتی ہاں. اور اسکول کی جو چیز ہوتی تھی بڑھ کے حصہ لیتی تھی. میں حیران ہوتی تھی اگر کبھی ہم غلطی سے بھول جائیں ان کو بلانا تو بس میں تو 2 دن ڈر کے سامنے ہی نہیں جاتی تھی کہ ابھی نانی مجھے کچھ کہے گی. لیکن میں وہی کہ اتنی ہوش مند خاتون تھی، ایک ایک چیز پہ نظر کوئی غلط نہیں ہونے دیتی تھی. کچن میں کوئی چیز جل جاتی تھی یا کچھ ہو جائے تو اس پہ ہمیں خبر، کیونکہ ماما کے لیے بہت سینسٹیو ہوتی تھی نا کہ ماما کے گھر کی کوئی چیز نہ خراب ہو جائے. اور ایک دفعہ بھی پچھلے دنوں کچھ 2 لڑکیاں وہاں ماما کے گھر کے پیچھے جا رہی تھی، میں نے نہیں نوٹ کیا تو نانی او ویک وہ 2 کتنے جاندی پہ روک. میں کہ نانی اماں اتنی حیران کو یہ
غلط طریقے سے جائے, ان کو روکو. پھر میں بھاگی کچن کی طرف, لڑکیاں نے تو کوئی حال ہی نہیں, مرداں دی جگہ سے جا رہی ہیں, کیونکہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ لڑکی جو ہے نا وہ بہت ماڈسٹ ہونی چاہیے, با حیا ہونی چاہیے, مردوں سے ان کا اتنا کھلی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, اپنے آپ کو بھی بہت احتیاط میں رکھتی تھی. کبھی لیٹی ہوتی تھی اور باہر سے کوئی مرد گزر جائے تو ماریا جاوید ایڈمن میں ہم دونوں ایک ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے, تو ماریا کو آ کے کہتی تھی کہ انہوں رو کے آ جان دینے تھے, میں لیٹی ہونی ہوں. تو یعنی اپنی حیا کا, ہر چیز کا, اور ہر ایک کے لیے شی واز سو کنسرنڈ اباؤٹ ایوری ون. آئی مین ابھی مجھے فیل ہوا ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے میں ان سے اتنا کلوز تھا, وہ میرے لیے اتنا کرتی تھی. لائک ایوری بڈی لوڈ ہر اینڈ شی لوڈ ایوری ون. سب کا پوچھتی تھی, میرے سسرال والوں کا ایک ایک کا پوچھتی تھی. تو یہ بہت بڑی میں کہتی ہوں چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا خاندان اور پھر اس کو نبھانا. اور آپ ماشاءاللہ میں کل گن رہی تھی, وی آر 45 آلموسٹ گرینڈ چلڈرن, لائک نانیہ کے ہم 45 گرینڈ چلڈرن ہیں ہم ٹوٹل. اور جو گارڈ تھا وہ ہمیں CCU میں بہت سختی کرتا تھا کہ نہیں جانا. تو ایک دن میں نے کہا دیکھیں ان کے 12 بچے اور ہم نے جانا ہے, یعنی آپ روکے نہ کریں ہمیں. اور ابھی تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم ساری کزنز بھی ہیں, تو بس جب ہم جاتے تھے ہمیں بس یہ جیسے تیمیہ, آلہ, آمنہ, عریج میں جو بھی جاتا تھا بس ان کو ہوتا قرآن سناؤ. پھر میری بہن نہیں آ سکی, اس کا ویزا کا مسئلہ تھا, وہ آن لائن ان کو قرآن سناتی تھی. اور بس ہم تینوں کو تو یہی ہو رہا تھا کہ ہماری امی چلی گئی ہے نا, کیونکہ ماما 4 سال جو ہم نے نہیں گزارے لیکن انہوں نے بالکل ماں کی طرح ہمارا خیال رکھا ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. استاذہ نانی جان کی ایک بات اور شیئر کرنی ہے, اللہ تعالیٰ پر رحم فرمایا. یاسمین آنٹی سے بات ہم شام کو کر رہے تھے آپس میں, تو وہ مل کے آئی تھی ان سے, تو وہ کہہ رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا صبح نا جب آپ نہیں تھیں, تو کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت درد محسوس ہوا نا, تو پہلے میں نے سوچا میں کسی کو بلاؤں نا, مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے نا, تو پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہونا ہی ہے نا تو نماز کی حالت میں ہو جائے. میں نے نماز اور لمبی کر دی. میرے بیٹے ہشام نے مجھے میسج بھیجا, امی کی جب طبیعت کا سنا, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی will make it easy. We are all here for a short while. Inshallah, if she survives then alhamdulillah. If not then alhamdulillah. She is going in the state of iman with such a high level of modesty. Good woman. تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر, اور یہی چیز مومن کے دل کو ڈھارس دیتی ہے, اور یہی چیز اس کی زندگی اور وقت کو ضائع کرنے سے بچاتی ہے. صلاۃ کی جو میں نے کلاس پڑھائی وہ بھی اس خبر کے بعد ہی تھی. مشکل تھا, لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر بندے کا راضی ہونا بندے کے وقت کو صحیح استعمال کروا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. باتیں تو بہت ہیں لیکن نہیں کہ اب اتنا ہی وقت ہے. ابھی زکیہ صبح بہت پرانی بات یاد کرا رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی. کہتی ہیں کہ کس طرح امی ہمیشہ تازہ کھانا بنا کے کھلاتی تھی اور گرم گرم چولہے سے روٹی اتار کے وہ ہم لوگوں کو دیتی تھی. آرام کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں, ایک کام کے بعد ایک. ظاہر ہے جس عورت کے 12 بچوں کو سو کیسے سکتی ہے آرام سے, تو ساری زندگی نیند کی کمی کا شکار رہی. ساری زندگی یعنی کام مسلسل, اور گھر کے کام بھی اور پھر پڑھنے کا بھی اور عبادت بھی. تو اللہ تعالیٰ اب ان کی قبر کو اتنا ان کے لیے پرسکون بنائے کہ ساری زندگی کی تھکاوٹیں اتر جائیں. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لها اللہم اغفر لها اللہم اغفر لها وارحمها 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 وعافها 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 واعف عنها واعف عنها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد
ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم أدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الہی آمین. اس دعا میں جو آتا ہے نا وزوجا خیرا من زوجها، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی پہلا شوہر ہے تو اس کی بجائے کوئی اور شوہر ان کو وہاں دے دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب روح جاتی ہے علیین میں تو وہاں جو پہلے سے گئی ہوئی خلق الروح پڑی تھی نا فقہ القلوب میں، وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا مسئلہ اچھی طرح واضح ہوا تھا حدیث کی روح سے کہ پہلے سے جو روحیں وہاں ہوتی ہیں، جیسے میرے والد کی وفات ہوئی ہے تو جو بعد میں نیک روح جاتی ہے وہ پہلے والوں سے جا کے ملاقات کرتی، اور جب جاتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے حال پوچھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، یہ غم میں مبتلا ہے. یعنی جو جانے والی روح ہوتی ہے، فوت ہوتی ہے، وہ بھی غم میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے بھی تو دنیا چھوڑ کے آئی ہوتی ہے نا، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اور ایک نئی دنیا میں. تو کسی بھی نئی جگہ پر آپ داخل ہوتے ہیں، آپ الہدا میں ہی پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو آپ کو ایک عجیب سی جھجک آئی ہوگی. کلاس میں پہلی دفعہ کچھ لوگ آ جائے ہوں گے تو ان کو ایک جھجک سی آئی ہوگی کہ ہم یہ کہاں آ گئے. تو یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ایسی جگہ پر جاتا ہے انسان اور وہ تو دنیا ہی کچھ اور ہے، کہاں تک روحیں جاتی ہیں اور کتنی تیزی سے وہ فاصلے طے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی انسان سوچتا ہے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. اتنی ریئل دنیا ہے وہ، اس دنیا سے بھی بڑھ کے ریئل دنیا ہے. تو وہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں نیک روحوں کا. تو پھر یہ جو آتا ہے نا زوجن خیرا من زوجہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں وہ زوج پہلے گیا تھا تو وہ اس سے بھی بہتر حال میں ان کو ملے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، عافیتوں میں رکھے اور ہم سب کی بھی زندگی بہترین طریقے سے گزرے. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.